حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس بک کی فارم میں آ چکا ہے، تو قرآن یہ کہہ دینا قرآن ختم ہو گیا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ صحیح نہیں، کیونکہ اس کے اندر معاذ بن زہرہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات کروں گا رمضان میں اور 9 دنوں میں ہم کچھ بدعات کرتے ہیں، تو رمضان میں بھی ہم بدعاتوں سے بچیں، اور رمضان کی خود اپنی کچھ بدعات ہیں جو کہ سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے، وہ ہم لوگ کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جس میں سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ ہے ختم القرآن، یعنی کہ ختم قرآن کی ایک باقاعدہ اجتماعی دعا کی جاتی ہے 27ویں شب کو، اور ایک پورا اس میں ایک مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یا کچھ لوگ بریانی بانٹتے ہیں، یا کچھ لوگ کچھ اور بانٹتے ہیں۔ تو we should refrain ourselves from this, because this is not the Prophet ﷺ used to do. The Prophet ﷺ said that Quran has been completed when it was revealed. And حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس بک کی فارم میں آ چکا ہے، تو قرآن یہ کہہ دینا قرآن ختم ہو گیا ہے، یہ ایک غلط چیز ہے، اور قرآن اس دن ختم ہوگا جس دن قیامت کا دن آئے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ختم قرآن نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بھی ہمیں اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن ختم کیا جائے تراویح کے اس پورے مہینے میں۔ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، بٹ جتنا بھی آپ نے سنا اس کو اپنے دل میں اتاریں اور سمجھیں، جتنا بھی آپ نے کیا اس کو سمجھیں، دیٹس دا مین پوائنٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نارمل دنوں میں بھی نماز کے بعد جو ہے وہ اذکار کیا کرتے تھے، اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے۔ تو اجتماعی دعا تو ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں اجازت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کسی موقع میں اجتماعی دعا ہو، کیونکہ جو دعا آپ خود کرتے ہو اپنے لیے وہ اللہ کے ہاں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے بجائے اس کے جو ہے اجتماعی دعا کی جائے۔ تو اس سے اس کے علاوہ ایک اور بدعت ہے جو کہ ہم لوگ افطار میں کرتے ہیں، ایک دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ ایک دعا ہے جو کہ حدیث میں جو ہے وہ ضعیف لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ اس کے اندر معاذ بن زہرہ وہ مرسل روایت کرتے ہیں، اور ضعیف حدیث سے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے اور صحیح حدیث کو لینا چاہیے، دیٹس آر عقیدہ۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، اس دعا کو۔ صحیح حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے اینڈ سیئنگ بسم اللہ، کیونکہ ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ کہہ کے پڑھ کے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور یہ جو دعا ہے یہ ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے، تو ہمیں وہ کرنا، عمل کرنا چاہیے جو کہ حدیث میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین نے کیا یہ کام، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور بدعت جو کرتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد ایک اجتماعی دعا جو نارمل زندگی میں بھی کرتے ہیں اور رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور بھی کافی بدعات کی لسٹیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، لیکن مین یہ کچھ بدعات ہیں جو رمضان میں کی جاتی ہیں، اور تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔